السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے جی معزز سامعین, امید ہے آپ تمام لوگ خیر وفیت سے ہوں گے. آج انشاءاللہ کچھ سوالات جو آپ لوگوں نے بھی کیے اور کچھ جو میرے نظر سے گزرے ان کے انشاءاللہ آج جواب دینے کی جو ہے نا کوشش کی جائے گی. سب سے پہلے جو میں نے ویڈیو بنائی تھی نا اجناس کا جو پروٹین لیول ہے وہ آپ کرنے کے حوالے سے, وہ سپراؤٹنگ کا جو ایک پروسیس تھا, تو اس پہ انہوں نے سوال کیا تھا کہ میرے خیال میں ان کا چینل کا نام تو میرے ذہن میں نہیں آ رہا, وہ تھا کہ سپراؤٹنگ سے ہائیڈروپونک جو ہے وہ بہتر ہے. اس پہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ ڈسکس کریں گے. سپراؤٹنگ جو ہے وہ ہائیڈروپونک سے اس لیے بہتر ہے کہ ہائیڈروپونک چارے میں وہ ایک جو ہے نا آپ سمجھ لیں گے سبز چارے کا نعم البدل جو ہے نا وہ طریقہ کار ہے ہائیڈروپونک کا. اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے سب سے بڑا کہ اس میں فائبر تھوڑا سا زیادہ ہونے کی وجہ سے پروٹین بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے. ابھی دیکھ لینا, ابھی گندم جو ہے آپ دیکھیں گے تو اس کے 6-7 دن تک جو ہے پروٹین لیول 15-16% پہ پہنچ جاتی ہے. اگر اس کی سپراؤٹنگ جو ہے وہ 3 انچ سے کم رہے, اس کا جو سپراؤٹ اوپر نکلتا ہے وہ 3 انچ سے کم ہو نا 5-6 دن تک, اگر اس کو اچھی طرح مینج کیا جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہائیڈروپونک جو ہے نا اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ آپ کو محنت کی ضرورت ہے. اس کا سسٹم بنانا, اس کے ٹریز وغیرہ لگانا اور ایک چارے کو 15-16 دن تک سیو رکھنا, یہ مشکل کام ہوتا ہے. تو وہ جو 3 انچ تک اگر وہ نکلے نا سپراؤٹ, اس وقت پروٹین لیول جو ہے وہ 15-16% پہ ہوتا ہے. لیکن اچانک سے جب اگلے دن 7ویں-8ویں دن سپراؤٹ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اور وہ کلر پکڑتا ہے نا, تو پھر اس سے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا فائبر لیول اپ ہونے کی وجہ سے اس کا جو پروٹین لیول ہے وہ 9-10 پہ آ جاتا ہے, تو وہ اس وجہ سے بہتر نہیں ہے. اس کے بعد جناب ایک چینل ہے ریلائنٹ کمیونیکیشن یا ریلینٹ کمیونیکیشن کے نام سے, تو انہوں نے سوال کیا تھا خشک جوی ونڈے میں فائبر کے طور پر استعمال کی جا سکتی ہے. یہ جو فائبر ونڈا جب آپ نے ایک بات کہتے ہیں تو اس میں خالص اجناس کا ہی ونڈا ہونا چاہیے. یہ جو فائبر سورس آپ ونڈے میں استعمال کر رہے ہیں, یہ فائبر سورس آپ ایک جو ٹی ایم آر بناتے ہیں اس میں آپ شامل کر سکتے ہیں. ونڈا جو ہوتا ہے وہ خالصتاً جو ہے پروٹین والی چیزوں کا ہوتا ہے, اور ونڈا جو ہے وہ بہترین ایک پروٹین سورس ہوتا ہے. تو اس میں فائبر ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ باقی جو چیزیں آپ دے رہے ہوں گے, مطلب ونڈے کے علاوہ جو چیزیں آپ جانوروں کو کھلا رہے ہوں گے وہ خشک لوسن کی شکل میں یا اور جو بوسے وغیرہ آپ نے ٹریٹ کیے ہوں گے یا جو بھی آپ چارہ جات کھلاتے ہیں ان میں فائبر جو ہے وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے. اور انہی کے ساتھ آپ ونڈا جب ایڈ کریں گے تو مسئلہ نہیں ہوگا کسی بھی قسم کا. اور ونڈا جو ہوتا ہے وہ چارے باقی جو چارہ ہوتا ہے اس کا جو پروٹین لیول میں کمی ہوتی ہے اس کو کور کرنے کے لیے ہی ہوتا ہے. تو جوی کو استعمال تو آپ کر سکتے ہیں, لیکن اس میں پروٹین لیول 6-7% ہوتا ہے, تو اس کا یہ ہے کہ ونڈے میں اس کو ایڈ نہ کریں تو بہتر ہے. وہ فائبر سورس کیونکہ ونڈے میں تو چاہیے نہیں ہوتا, وہ تو آپ کے جو دیگر چارہ جات ہیں ان میں موجود ہوتا ہے. ویسے ان کو میں نے بتایا تھا کرنے, لیکن فائدہ نہیں ہے اتنا, کیونکہ وہ فائبر سورس کی ضرورت ہی نہیں ہوتی, کیونکہ باقی جو چارہ جات آپ دے رہے ہیں ان میں فائبر وافر مقدار میں ہوتا ہے. اس کے بعد ایک سوال کہ ایک بریڈر سے کتنی بکریاں جو ہیں کراس کروانی چاہیے. یہ ویسے ایک ڈیٹیل ویڈیو پہلے بن چکی ہے, میں پھر بتا دیتا ہوں. اگر بریڈر کی عمر 1 سال سے 1.5 سال ہے, مطلب وہ کھیرا یا 2 دانت ہے, تو آپ اس سے چھوٹا کھیرا جو ہے مطلب 10 مہینے سے کم اس کی عمر ہے, تو پھر آپ کراس نہ کروائیں. جس کی عمر 1 سال ہے اور 1 سال سے پھر 19-20 مہینے مطلب 2 دانت تک, تو آپ اس سے 10 بکریاں کراس کروا سکتے ہیں 1 مہینے میں. 1 مہینے کا مطلب ہے کہ 10 بکریاں آپ 3 دن کے وقفے سے 1 بکری آپ کراس کروائیں گے. اگر آپ نے 100% رزلٹ لینے ہیں تو رزلٹ جو ہے نا وہ آپ نے لازمی لینے ہیں, اسی وجہ سے کہ 10 سے زیادہ بکریاں آپ نے کراس نہیں کروانی. اور جس کی عمر 2 سال سے زیادہ ہو جائے, 2 سال مطلب اب 24 مہینے یا 25 مہینے سے لے کے 28-29 مہینے تک, تو اس سے آپ 20 بکریاں 25 بکریاں آپ کراس کروا سکتے ہیں. اور جس کی عمر پر 3 سال سے زیادہ ہو جائے نا, اس سے آپ 1 مہینے میں 40 بکریاں کراس کروا سکتے ہیں. اور 2 سال میں بھی اسی طرح 1 مہینے میں 25 بکریاں آپ کراس کروا سکتے ہیں جس کی عمر 2 سال ہو. تو اگلا سوال ہے جناب, دنیا کی ٹاپ کی بکری کون سی اور اس کا دودھ کتنا ہے؟ ہاں, دنیا کی جو سب سے ریکارڈڈ ٹاپ کی بکری وہ ہے جناب الپائن گوٹ, اور اس میں جو کیپیسٹی ہوتی ہے وہ 1 گیلن سے 2 گیلن تک ریکارڈ کی گئی ہے. اور جو گیلن ہوتا ہے وہ 4.55 یا اس طرح کو 4.5 یا اس طرح تھا, مطلب 4.5 لیٹر کے قریب ہوتا ہے 1 گیلن. تو 2 گیلن تک ان کی کیپیسٹی ہے, مطلب 9 لیٹر تک وہ بکریاں جاتی ہیں. الپائن ان کا نام ہے. اس کے بعد ہے کہ یوریا ٹریٹڈ جو بوسوں کو نکالنے کے بعد سالج کی طرح بند کرنا ہوتا ہے.
ہاں یہ بڑا اہم سوال ہے کہ جب آپ ایک یوریا ٹریٹ کر لیتے ہیں چند پوسوں کو، اس کے بعد جب آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا فائبر ٹوٹ گیا ہوگا 20-25 یا 30 دن کے بعد، وہ تو آپ کے ٹمپریچر پہ میٹر کرتا ہے، وہ آلریڈی ویڈیو بنی ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس کے بعد جب ان کو کھلانے کے لیے جانور کو نکالنا ہے تو کیا اس کو دوبارہ پھر اس جو بورا ہوگا یا جو کنٹینر ہوگا یا جو ٹینکی ہوگی جس میں ہم نے بنایا ہوگا، اس کو اسی طرح آکسیجن وغیرہ سے بچانے کے لیے جس طرح سائلیج کو بند کرتے ہیں دوبارہ، مطلب ایک دفعہ جب آپ سائلیج ڈالتے ہیں تو دوبارہ آپ کو اس کو کنٹینر جو ہوتا ہے، اس کا شاپر ہوتا ہے، اس کو بند کرنا پڑتا ہے اور اس میں سے ہوا نکالنی پڑتی ہے، ادروائز فنگس یا وہ کیڑے وغیرہ آ جاتا ہے اس میں. تو آپ کو کیا یوریا ٹریٹڈ جو ہوتے ہیں ان کو بھی کرنا پڑتا ہے، تو اس میں ایسا ایشو نہیں ہے. اس میں آپ ان کو بے شک جب یہ بن جائے، جب یہ ٹریٹ ہو جائے تو آپ اس کو نکال کے بے شک کھلی دھوپ میں رکھ دیں، اس کا موئسچر لیول ڈاؤن ہونے دیں، اس کا پانی وغیرہ جو اس کے اندر ہوتا ہے وہ خشک ہونے دیں. اصل چیز ہوتی ہے فائبر. جب فائبر ٹوٹ گیا تو اس کے بعد آپ اس کو جیسے مرضی کھلائیں، اس کا فائدہ ہی ہوگا، اس کا نقصان کوئی نہیں ہوگا. موئسچر لیول اس کا ختم کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی کیڑا شیڑا لگنے کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا. آپ اس کو کھلی ہوا میں بالکل چھوڑ سکتے ہیں، دھوپ میں، اور دوبارہ اگر بند کر دیں پھر بھی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن امونیا گیس اس میں ہوتی ہے، وہ خارج ہو جائے تو بہتر ہے. آپ اس کنٹینر کو کھول دیں اور اس کو ڈالتے جائیں. ویسے ڈال سکتے ہیں لیکن اگر خشک کر کے ڈالیں گے تو بھی فائدہ ہوگا، کوئی نقصان نہیں ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا. کیا پاکستان میں دنیا کی طرح بیتل بکریوں پہ کوئی تجربات ہو رہے ہیں نیوٹریشن کے حوالے سے؟ زیادہ تو مجھے کوئی اتنا علم نہیں ہے، لیکن پتوں کی میں ایک تجربہ ہوا تھا، انہوں نے بیتل پہ ہی کیا تھا، لیکن بیتل کے میلز پہ کیا تھا، فیمیلز پہ نہیں کیا تھا. انہوں نے کچھ بکرے جو ہے وہ رکھ کے، چھوٹے بچے رکھ کے، کچھ درمیانی 10-12 مہینے جن کی عمر تھی ان کو رکھ کے، تو اس حوالے سے ان کو پھر مختلف سٹیجز میں پروٹین لیول جو ہے 18 پہ رکھ کے، پھر انہوں نے 25 پہ رکھا اور پھر 35 پہ، پہلے 11-12 کا پروٹین کھلایا، پھر 18% کھلایا اور پھر 35% پروٹین کھلایا. تو انہوں نے بھی یہی آبزرو کیا تھا کہ جو 35% والا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ صرف اور صرف ضائع ہوتا ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ہاں 12 والے کا بھی کم فائدہ ہوا تھا، لیکن جو 18 والا تھا وہ بہت تھا، وہ بہت زبردست قسم کا تھا. 17-18% جو پروٹین ہے وہ اس پہ انہوں نے بہت شاندار گروتھ کی تھی، بہت اچھی انہوں نے ایوریج دی تھی. تو اس حوالے سے انہوں نے بھی تجربات ہوتے رہتے ہیں. اگلی بات ہے کیا خشک چارہ سارا سال کھلایا جا سکتا ہے؟ جی بالکل کھلایا جا سکتا ہے، اور کھلانا بھی چاہیے، کھلانا ہی خشک چاہیے. جانور کی اصل خوراک جتنے بھی ریومینٹس ہیں جن کے معدے جو ہیں ان کے 3-4 حصے ہوتے ہیں، ایک ریومن ہوتا ہے اور دوسرے 2-3 اور حصے ہوتے ہیں چھوٹی آنت میں جب یہ آگے جانوروں کی ہوتی ہے ریومینٹس میں اسپیشلی، تو اس میں آپ کو چاہیے یہ خشک چارے ہوتے ہیں. آپ ان کو جو تر چارے ہیں وہ جتنا کھلائیں گے اتنا نقصان ہوگا. فائدہ جو ہے وہ سارا کا سارا آپ کو خشک چارے کا ہونا ہے، کیونکہ وہ ان کی گیم ہی ساری ڈرائی میٹر پہ ہوتی ہے. جتنا ڈرائی میٹر ہے، ڈرائی میٹر میں ہی ساری غذائیت ہوتی ہے، باقی تو صرف اور صرف پانی رہ جاتا ہے، اس میں کوئی اتنا خاص فائدہ نہیں ہوتا. تو آپ سارا سال ان کو کھلا سکتے ہیں. اگر آپ نے کوئی تھوڑے سے گیلے کرنے بھی ہیں تو وہ آپ یا تو آئل وغیرہ سے کر سکتے ہیں، یا جو بائی پاس فیٹ گھی وغیرہ ہوتے ہیں ان سے کر سکتے ہیں، یا آپ مزید سے ہٹ کے جائیں گے تو آپ شیرے سے چارے کو گیلا کر سکتے ہیں. آپ پانی سے کسی بھی جانور کا جو ہے خوراک وغیرہ اس کو گیلا نہ کریں، شیرے سے یا آئل سے یا جو آپ کے گھی وغیرہ ہوتے ہیں ان سے کر لیں، وہ بہتر ہوتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ان کو گیلا نہیں کر سکتے. آج کے لیے اتنا ہی. جزاک اللہ کم الخیر.